السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کی ریس لگی ہوئی ہے سوائے پاکستان کے، اس لیے کہ پاکستان کے حکمرانوں کی پرائیورٹیز یہ ہے ہی نہیں کہ ٹیکنالوجی میں کتنی ایڈوانسمنٹ کرنی ہے۔ اس کا ثبوت پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، $2 بلین بھی نہیں ہیں، اور اگر $2 بلین ہے تو وہاں پہ کتنی ہیں؟ انڈیا میں یہ آپ کے سامنے میں خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آئی ٹی ایکسپورٹس $200 بلین۔ کوئی ہے مقابلہ؟ کوئی ہے مقابلہ؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ حکمرانوں کی پرائیورٹیز میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ حکمرانوں کی پرائیورٹیز میں مس مینجمنٹ، پور گورننس، کرپشن اور ان چیزوں کے ذریعے ایکسپلائٹیشن کرتے ہوئے، غیر قانونی کام کرتے ہوئے، اور اگر قانون راہ میں رکاوٹ ہے تو قانون ہی کو اڑا دو۔ نیب کے اندر امینڈمنٹ آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ ابھی تک اس کو اسٹڈی نہیں کر سکی، اس کیس پہ ججمنٹ نہیں دے سکی۔ سپریم کورٹ کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، 26ویں ترمیم اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، عوام دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ملک جو ہے نا لیکویڈیٹ ہو جایا کرتے ہیں، ختم ہو جایا کرتے ہیں ملک جہاں پہ قانون کی حکمرانی نہ اور جہاں پہ انصاف نہ ہو۔ حضرت علی کا فرمان آپ کے سامنے موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ظلم کی حکومت نہیں ٹھہرتی، کفر کی حکومت ٹھہر سکتی ہے۔ دنیا میں ہیں بے شمار کفر کی حکومتیں، اور جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہ حکومتیں نہیں ٹھہرتی۔ یہ رب کا نظام ہے، سسٹم ہے۔ تو جناب $200 بلین کی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو میں نے شروع کیا ہے وہ سیمی کنڈکٹرز کی بات کر رہا ہوں۔ میں سیمی کنڈکٹرز سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی اور جو اکوپمنٹ ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے پاکستان، تقریباً $700-800 بلین کے۔ سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری صرف آسام، انڈیا کا ایک ریاست، ایک صوبہ، $30 بلین ہے اس وقت اس کی تقریباً سیمی کنڈکٹر انڈسٹری، اور لے کر جانا چاہتے ہیں $120 بلین آئندہ 4 سال میں، 5 سال میں۔ یہ ہے جناب علی انڈیا کی ایڈوانسمنٹ ان آئی ٹی انڈسٹری، سیمی کنڈکٹر انڈسٹری۔ یہ سیمی کنڈکٹرز انڈسٹری، یہ جو آپ نے چپس وغیرہ دیکھتے ہیں نا، آپ یہ آئی سی دیکھتے ہیں، انٹیگریٹڈ سرکٹ وغیرہ، بجلی کا کنٹرول اینڈ موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کی اس میں اپلیکیشن، سرکٹس، چپس بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے تقریباً $750 ملین سیمی کنڈکٹرز ہر سال تقریباً، اور پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کتنی ہے؟ $2 بلین۔ تو کوئی ہے مقابلہ سر؟ اور جب یہ نہیں ہوگا تو نوجوان لڑکے کیسے ان کو جابس ملیں گے، کیسے وہ انگیج ہوں گے پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی ترقی میں؟ دیکھیے ہمارے ہاں کبھی پرو پور اگر اکنامک پرو پور گورنمنٹ آتی ہے، یعنی غریبوں کی حمایت میں گورنمنٹ آتی ہے، تو اس کو آپ بھکمنگا بناتے ہیں پوری قوم کو۔ سیلانی اور چھیپا کے رش لگا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا عیدی کے لوگ روٹی کھانے کے لیے، نمائش کے لیے بکرے رکھے ہوئے ہیں۔ سیلانی کا ریس کورس کراچی میں جا کر دیکھ لیں آپ، یا وہ پناہ گھر جو بنائی گئی تھی، پناہ گاہیں، اس میں بھی سیلانی کا کردار تھا۔ حکومت نے، عمران خان نے شروع کیا تھا۔ جو بیچارے بے روزگار ہے، جو بھی ہے، جو شہروں میں آتے ہیں اپنے دیہاتوں سے، عدالتوں میں پیشی بھگتنے، کوئی اور مسائل ہیں، تو ان کے لیے روٹی پانی کا بندوبست۔ ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل بیسڈ نہیں ہے، سوائے پاکستان آرڈیننس فیکٹری یا ہائی ٹیک انڈسٹری، ٹیکسلا وغیرہ جو ہے، یا ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، یا نیوکلیر ٹیکنالوجی، وہ ڈسپلن اور ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ اس کے مقابلے پہ جو سولز ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ سولز میں کیا پوزیشن ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب نے بھی کبھی، آج گزشتہ 2 سال سے وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، محترم مقبول صدیقی صاحب، I have never heard a single word جو انہوں نے کہا ہو ریگارڈنگ دی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ان پاکستان، کیونکہ یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے۔ وہ سب کے سب سیاستدان ڈاؤن دا لائن، مطلب یہ 3 اس وقت پارٹیاں اقتدار میں ہیں، اس سے پہلے 12 پارٹیاں تھیں جس میں JUI، باپ وغیرہ سب شامل تھے، اختر مینگل کی پارٹی بھی اسی میں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ان کی پرائیورٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ اسی وجہ سے نوجوان یوتھ کو امید ہے کہ شاید PTI جو ہے ہمیں کسی حد تک سپورٹ کرے گی اور ان کے لیے راستے اختیار کرے گی، اگرچہ PTI کے 2.5-3 سالہ دور میں بھی میرے حساب سے ٹیکنالوجیکل ریولوشن اور ڈپارٹمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری، ہائر ایجوکیشن
کے اندر وہ کام نہیں ہوا جہاں پہ شفقت محمود جیسے لوگ بیٹھے ہو جن کو ہائر ایجوکیشن کا ایک لفظ نہیں پتہ، سوائے نوٹیفیکیشن دے دینا انہوں نے، پریس ریلیز نکال دینا، یا 6 کلاس کو 6ویں کر رہے تھے وہ، واٹ از دیٹ. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک گیپ تھا. اس گیپ کو بھرنا ہوگا آنے والی حکومت کو. ہوپ فلی آئی بلیو کہ یہ جو گرل ہو رہی ہے جیل میں، یہ جو کندن بن کے نکلنے والا ہے ایک شخص، وہ ہو سکتا ہے ڈیلیور کرے. ڈاؤن دا لائن اور کوئی پارٹی نہیں ہے. جماعت اسلامی باہر ہے اقتدار سے، وہ اپنی سولو فلائٹ کے اندر بلیو کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ٹیکنالوجیکل ریولوشن، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے. دوسری طرف جو خبر آ رہی ہے وہ رشیا کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جنگ اختتام کے قریب ہے. زیلنسکی نے ظاہر ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لینا ہے. ریئر ارتھ منرل یعنی بہت نادر زیر زمین جو ذخائر ہیں، جو قیمتی دھاتیں ہیں، بڑی انقا اور بڑی ہی ریئر ہیں، نایاب ہیں، اس کا سودا کرنا ہے. $500 بلین کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے $بلین نکالیں گے. اس کے لیے بھی ایک میکینزم بنانا پڑے گا. اور اس زمین پہ جہاں پہ زیادہ تر یہ دھاتیں موجود ہیں، منرلز موجود ہیں، تھوریم ٹائپ کی چیزیں موجود ہیں، بہت ہی قیمتی قسم کی دھاتیں وہاں موجود ہیں، جس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کو آپ دیکھیں گے اسکرین پر. وہ چیزیں جو ہیں، وہ زمین اس وقت رشیا نے قبضے میں کر لی ہے حملے کے بعد، اور بھگا دیا ہے. وہاں پہ پتہ نہیں کتنے ہزار فوجی، 39,000 کے قریب فوجی افیکٹ ہوئے ہیں وہاں پر، کیجولیٹیز یوکرین کی. اور وہ ایک جذباتی، غصے میں آنے والا، اور کہنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بھی جا کر لڑ کے آ گئے. ڈپلومیسی کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اور کہ اچھی لیڈرشپ. قائد اعظم کو دیکھا آپ نے، ہی واز ناٹ اونلی دی لیڈر، ہی واز اے اسٹیٹسمین. ہمارے ہاں پاکستان میں لیڈروں کی بڑی بہتات ہے، اسٹیٹسمین کوئی نہیں ہے. اسٹیٹسمین کے لیے آپ کو ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا، کارو آؤٹ کرنا پڑے گا، ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں اور اسٹیٹسمین شپ میں کیا فرق ہے. وی ہیو گاٹ ابنڈنٹ لیڈرز ان پاکستان، اور صلاحیت ان کی کیا ہے عوام، میرے دوست ناظرین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس میں کیا صلاحیت ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو تو دھکے ملتے ہیں اس ملک میں. ترقی کی راہیں مسدود کر دی گئی ہیں. 5,000 سے زیادہ افراد جو PhDs ہیں رولتے پھر رہے ہیں. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، رول رہے ہیں. کسی بھی ترقی پذیر ملک میں PhDs اثاثہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، PhD کے اندر بھی بہت سارے لیکوناز ہیں اور ڈیفیشنسیز ہیں. ایسے ہی بندے بھی PhD بن گئے ہیں. یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. جہاں پہ سرچ انجن نہیں ہے، جیسے اردو، سندھی یا پشتو وغیرہ کا ہے، ریجنل لینگویجز کا ہے، سرچ انجن ہی نہیں ہے، وہ اسی زبان میں PhD کر لیتے. سپروائزر کی بھی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ اپرووڈ سپروائزر کا کیلیبر کیا ہے، وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. تو آئی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ٹیکنالوجیکل ریولیوشن. دا نیڈ آف دی آر از دی ٹیکنالوجی. اور دوسری طرف اگر یوکرین کی جنگ کا نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کا تیسرا بڑا نیوکلیئر کنٹری، سب سے زیادہ آرسنلز، ہتھیار، میزائل رکھنے والا، ایٹم بم رکھنے والا، اس نے کہا نہیں چھاڑ دے، ہم نے ایٹم بم چاہیے نہیں. پاکستان کے اندر ایٹم بم مائنس کر دیا جائے تو ہندوستان قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا اب تک. ہم کالونی ہوتے، جیسے کہ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جس کا بھی بس چلتا ہے مارتے ہیں اس کو. تو یہ ہے وہ صورتحال جس پر ہمیں تھنک ٹینک کی ضرورت ہے، ایڈوائزرز کی ضرورت ہے. مخلص لوگ یونیورسٹیز سے ہائی کیلیبر کے اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹیز کو نکال کر لے آئے. پروفیشنلز لوگ موجود ہیں پاکستان میں. دنیا سے، پاکستان سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے لاکھ لوگ جا چکے ہیں. کتنا قیمتی زر مبادلہ تو ان کے جانے میں خرچ ہوا ہے. وہ کمائیں گے وہ الگ بات ہے، اور وہ پاکستان کی خاطر مسلسل بھیجے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز. اگرچہ آپ نے ان کو حقوق سے ڈپرائیو کیا ہوا ہے، ان کو حقوق ان کو نہیں دیے، ان کے جو کردار ادا کر سکتے تھے پاکستان کے لیے. اور یہ پیسے جو آتے ہیں وہ خرچ کر دیے جاتے ہیں. انہوں نے آج تک کبھی کوئی کنسالیڈیشن اسکیم ہی نہیں بنائی کہ ہمارے پاس جو 36، 35، $38 بلین ارب ڈالر آتے ہیں، اور اتنے ایکسپورٹس کے آتے ہیں، 60-70 ارب روپے آ جاتے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. امپورٹس کے اوپر آپ کا زور ہے، ٹیکنالوجی پہ کوئی زور نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نیا راستہ کھولتے ہیں. نئے وسٹاز کھولنے پڑیں گے آپ کو، نئے دروازے اور کھڑکیاں کھولنی پڑیں گی. وہ بوئے باریاں
حدیقہ کے آنے والے بوہے باریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح معنوں میں ونڈوز اینڈ ڈورز اور فیلڈز آپ کو سیٹ کرنی پڑیں گی ان نوجوان اسٹوڈنٹس کے لیے, لڑکوں کے لیے, تاکہ اس ملک کو ٹیکنالوجی میں بہت آگے لے کر جائیں. ایسا پاسبلٹی از دیئر, بالکل پاسبلٹی از دیئر. اور یہ جو اگر رشیا نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ پاکستان سمیت اور بے شمار وہ لسٹ بنا رہے ہیں, امریکہ سب سے بڑا سپلائر تھا یوکرین کو اسلحہ دینے کا, کیا پاکستان نے دیا؟ قمر جاوید باجوہ کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. جب سیکورٹی ڈائلاگ اسلام آباد میں ہو رہا تھا تو موصوف نے عمران خان کی حکومت کے خلاف ہی بیان دے دیا تھا. کوئی ہے پوچھنے والا؟ آپ نے چیئرمین جارج چیف آف اسٹاف امریکہ کو دیکھا, انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا. کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے امریکہ میں. کیا پاکستان میں ممکن ہے کہ پاکستان کے سروسز چیفس یا کسی اور ایون سیکرٹریز کو بھی نوکری سے ڈسمس کر دیا جائے آن سالڈ چارجز؟ نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے ہاں لا, لیکوناز, کانسٹیٹیوشن اٹس ربڑ کی ناک ہے, موم کی ناک ہے. پاکستان کا آئین یہ موم کی ناک ہے, جدھر چاہیں موڑ لیں اس کو. موم کا کھلونا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو ہمارے ہر انسٹیٹیوشنس کو, ہر سروسز کے ادارے کے لوگوں کو, حکمرانوں کو, چیفس کو, سول اور ملٹری سائڈ پر آپ کو ایک نیشنل رول بہت بڑا ادا کرنا پڑے گا. گیلونائز کرنا پڑے گا پوری آپ کی پالیٹکس کو, پوری اکانومی کو, پورے سوشو اکنامک سیکٹر کو, جسٹس سسٹم کو, ایجوکیشن کو, لا جورسپروڈنس کو, لوور ایجوکیشن کو, ہائر ایجوکیشن کو. اور یہ جو ریلیجیس بیسڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری بگ ریفارمز ان دیٹ. اس میں بھی منوپلیز جو ہے نا ختم کرنی پڑے گی. جو عقیدے کے نام پر کھیل ہو رہا ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو گیٹ پاکستان سیف اینڈ سیکیورڈ اگلی اس صدی میں آگے بڑھنے کے لیے. دیر آر کنٹریز, آپ نے نارتھ کوریا کو دیکھا, ساؤتھ کوریا کو دیکھا, آپ نے چائنا کو دیکھا, ٹرکی کو دیکھا, آپ نے ایون برازیل اور ارجنٹینا. برازیل میں دیکھ لیجئے کتنا ایڈوانسمنٹ, سنگاپور میں دیکھ لیجئے کتنا ایڈوانسمنٹ, جاپان کو دیکھ لیجئے چوتھے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے, اس میں سلو ڈاؤن ہوا اکانومی میں. جرمنی کو دیکھ لیجیے چوتھے سے تیسرے نمبر پر آ گیا. جاپان تیسرے سے چوتھے نمبر پہ تھے, بٹ دیر پانچویں نمبر پہ انڈیا موجود ہے. اگر انڈیا کشمیر کا مسئلہ حل کرتا ہے, میں کہتا ہوں وہ پہلے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ بھی آ سکتا ہے, بالکل پیرل آ سکتا ہے چائنا کے. لیکن گیون دی سچویشن ایز آن ٹوڈے پریویلنگ جو بھی ہے اس وقت, انڈیا نہیں میں سمجھتا کہ کسی بھی طور پہ دوسرے یا پہلے نمبر پہ آ سکتا. تیسرے نمبر پہ آنے کے لیے بھی اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. ظاہر ہے کہ پاورٹی کا لیول بہت ہائی ہے. ناظرین, ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے, کمنٹ کیجیے. اٹ از این انفارمیشن, نیوز انفارمیشن, نالج بیسڈ چینل. آپ کی سپورٹ کی اس میں ضرورت ہے. آپ اس کو سبسکرائب کیجیے, واچ ٹائم دیجیے. ایک دم سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, 1 2 2.5 منٹ 3 منٹ آپ نے دیکھا اور چلے گئے. نو, بالکل آپ اپنی پرائورٹی پہ, اپنی ترجیحات پر, اپنی خوشی کے مطابق دیکھیے دوسرے چینلز, بالکل دیکھیے, دیکھنا چاہیے. اور تاکہ لیکن اس کو بھی تھوڑا سا آپ اس پر توجہ دیجیے. انشاءاللہ یو ول فائنڈ بیسٹ آف انفارمیشن اینڈ نیوز فرام دس چینل اینڈ تجزیہ, انالیسس, ایویلیویشن, اسسمنٹ فرام مائی پارٹ, آنیسٹ. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. سلامت رہیے.